بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يحبه ربنا ويرضاه، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ والد صاحب آج جو ہے وہ عمرے کے لیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر والد صاحب کا ہی ہوگا باذن اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انسان سے کچھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جتنی ہمیں توفیق دے۔ سورہ انسان ایک مکی سورہ ہے، 29ویں پارے کے آخر میں ایک مکی سورہ ہے سورہ انسان، اور اس کے بارے میں احادیث آتی ہیں کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انسان کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اور سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ انسان اس کا نام اسی لیے ہے کیونکہ اللہ عز و جل اس میں انسان کے بارے میں، انسان کی زندگی اور انسان کا جو سفر ہے اس دنیا میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں، انسان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی، پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی جب ہم نے تخلیق کر دی، اس کے بعد انسان کو ہم نے راستے دکھائے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ انسان کی تخلیق ہم نے کی، اس کے بعد ہم نے اس کو راستے دکھا دیے کہ یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، اور یہ بدی کا راستہ ہے، اور جو شخص جو سا راستہ چننا چاہتا ہے اور اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ شخص وہ راستہ اختیار کر لے۔ اس کے بعد پھر اللہ عز و جل نے جو لوگ جنت کا راستہ اختیار کریں گے ان کا کیا ہوگا سفر اس دنیا میں اور آخرت میں، اور کیا انجام ہوگا ان کا، اور پھر جو لوگ بدی کا راستہ اختیار کریں گے، ناشکری کا راستہ اختیار کریں گے، ان کے بارے میں بھی اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ ان کا کیا ہوگا انجام قیامت کے روز۔ اور پھر اللہ عز و جل نے اس میں جنت کی بہت صفات بیان فرمائی، جہنم کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی اللہ عز و جل نے۔ اور یہ اللہ عز و جل کا قرآن میں ایک طریقہ ہے کہ اللہ عز و جل جہاں بھی جہنم کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ جنت کی بھی بات کرتے ہیں، جہاں اللہ عز و جل جنت کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل جہنم کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ عز و جل کا طریقہ ہے ترغیب کا اور ترہیب کا، کہ اللہ عز و جل ہمیں رغبت بھی دلاتے ہیں اپنی جنت کی، کہ میری عبادت کرو، نافرمانی نہ کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے بھی ہیں جہنم سے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر تمہارا یہ انجام اور یہ سزا ہوگی تمہارے لیے۔ اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا سبق ہے کہ ہم جب اپنی اولاد کی تربیت کریں یا اگر ہم کسی کو دعوت دیں تو ان دونوں پہلوؤں کو لے کر چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم رغبت ہی دلاتے رہیں یا صرف جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہی رہیں کہ اگر تم نے نافرمانی کی سزا ہوگی تمہارے لیے، اگر تم نے یہ عمل نہ کیا تو تمہارے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ نہیں، دونوں چیزیں جو ہیں دونوں پہلو ساتھ لے کر چلنے چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے۔ کچھ لوگ جنت کا سن کر ان کی رغبت بڑھتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جب تک وہ جہنم کے بارے میں اور جہنم کی سزاؤں کے بارے میں نہ سنیں تو ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت نہیں بڑھتی۔ اللہ عز و جل نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، اور اسی لیے اللہ عز و جل دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور اس صورت میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سبق ہیں اور بہت نصیحت ہے اس صورت میں ہمارے لیے، جس طرح کہ اللہ عز و جل نے خود ہی اس صورت کے آخر میں بیان فرمایا کہ ان هذه تذکرہ، کہ یہ صورت ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے
فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نصیحت بیان فرمایا کہ یہ سورت ایک بہت بڑی نصیحت ہے انسان کے لیے۔ سورت اللہ تعالیٰ شروع فرماتے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایسا وقت گزرا لم يكن شيئا مذكورا کہ اس کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ انسان کیا چیز ہے۔ اور یہاں پہ جو حل ہے، حل سوالیہ ہے، لیکن قرآن میں اللہ عز و جل نے حل جو ہے وہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ استفہام جو ہے قرآن میں مختلف انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ عز و جل نے استفہام جو ہے تعجب کے طور پہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، اور تم مردہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے تعجب کے طور پر سوال کیا کہ کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو۔ یہاں پر سورہ انسان میں جو اللہ عز و جل نے استفہام کا استعمال کیا ہے وہ تاکید کے لیے کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ عز و جل اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل بلا شبہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طریقہ استعمال کیا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کہ بلا شبہ انسان پر ایک ایسا طویل وقت گزرا لم يكن شيئا مذكورا، کہ اس کا نام و نشان لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اور یہاں پہ اللہ عز و جل جو چیز بتلا رہے ہیں کفار قریش کو، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ مکی صورت ہے، تو اللہ عز و جل کفار قریش کو یہ چیز بتلا رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو کیا اللہ عز و جل جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، کیا وہ تمہیں دوسری دفعہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں ارشاد فرمایا کہ تم نے جو پہلی تمہاری پیدائش تھی اس کا تمہیں علم ہے۔ اور اسی لیے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ اگر ان سے آپ پوچھیں گے اے محمد کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو بلا شبہ وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر اے محمد آپ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ ہمیں اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے، اس دنیا کو اللہ عز و جل نے بنایا ہے، پوری کائنات جو ہے اللہ عز و جل نے تخلیق کی ہے۔ تو اللہ عز و جل یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ پہلی دفعہ تمہیں اللہ عز و جل نے تخلیق کیا ہے، تو تمہیں اس بات میں کیوں شک ہے کہ جس ذات نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ عز و جل نے یہاں پہ ایک اپنی نعمت بھی بیان فرمائی کہ انسان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی انسان کی۔ پھر اللہ عز و جل نے جب انسان میں اپنی روح پھونکی، اللہ عز و جل نے توحید کی نعمت دی انسان کو، تو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد انسان کا نام بنا اس دنیا میں۔ اللہ عز و جل نے اپنی ایک نعمت بھی انسان کو گنوائی ہے یہاں پہ۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفة، ایک نطفے سے، ایک حقیر پانی سے، ایک قطرے سے، امشاج ملا جلا، یعنی کہ مرد کا اور عورت کا پانی ملا جلا جو تھا اس سے ہم نے انسان کی تخلیق کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی علت بیان فرمائی کہ کیوں ہم نے پیدا کیا انسان کو، نبتلیہ، ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی آزمائش کر سکیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں
کہ انسان کو جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش ضرور کریں گے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ اس کو برا وقت دکھائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو اچھا وقت بھی دکھائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی بھی دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کے ساتھ بھی اس کی آزمائش کریں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کی بیماری ہی صرف انسان کے لیے آزمائش ہے, بلکہ انسان کی تندرستی بھی انسان کے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ جسے مال و دولت کی نعمت دے وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے, اور اللہ تعالیٰ جس سے یہ نعمت چھین لے وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے. اور مومن کا پھر اس میں رد عمل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن, کہ مومن کا رد عمل بہت عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر, اس کا ہر کام ہی بہتر ہے, ہر کام میں بہتری ہے مومن کے لیے. ان اصابہ سراء شکر, جب اسے کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں, کوئی خوشی دیتے ہیں, شکر تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, فکان خیر اللہ, تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے, اسے اجر و ثواب ملتا ہے اس شکر ادا کرنے کا. اور پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاء, اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے, اگر اس پر کوئی مشکل آتی ہے, صبر, تو وہ صبر کرتا ہے, فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ, تو یہ اس کے لیے وہ چیز بھی بہتر ہوتی ہے, اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اور انسان یہ کبھی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاه, کہ جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزماتے ہیں. کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح, میرا یہ بندہ آسانی میں, نعمتوں میں تو میری عبادت کرتا ہے, لیکن کیا میرا یہ بندہ مشکلات میں بھی مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی بھی آزمائش کی. حضرت ایوب علیہ السلام کی کتنی شدید آزمائش کی اللہ عز و جل نے. پہلے اللہ عز و جل نے مال و دولت دیا, اولاد کی نعمت دی, تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی جو انسان اس دنیا میں چاہتا ہے. انسان اولاد چاہتا ہے, انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا ایک اچھا گھر ہو, انسان مال و دولت چاہتا ہے. اللہ عز و جل نے تمام نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام کو دیں, اور پھر اللہ عز و جل نے حضرت ایوب کو آزمایا. تمام نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام سے چھین لی. صحت کی نعمت بھی اللہ عز و جل نے حضرت ایوب علیہ السلام سے چھین لی. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ ناشکری نہیں کی حضرت ایوب علیہ السلام نے, ایک لفظ بھی ناشکری کا ادا نہیں کیا, ہمیشہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور صبر کیا. اور جب حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ عز و جل کہتے ہیں فاستجبنا لہ. یہ جو فا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی دعا فرمائی ویسے ہی ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجبنا لہ, اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت کیا دی, صبر کا بدلہ کیا دیا. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, کہ ہم نے اس کو اس کی تمام نعمتیں واپس کر دی, اس کی اولاد, اس کا مال و دولت, ہر چیز اس کو واپس کر دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور اس جیسی دگنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے, دگنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے لوٹائی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ہے اجر و ثواب صبر کرنے کا. تو اس لیے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اور یہاں پہ ایک اور اس سے پہلے ایک نقطہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ انا خلقنا, یہاں پہ 3 تاکید کے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے. پہلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا, بے شک, نا, ہم نے, خلقنا, ہم نے ہی پیدا کیا. اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. تو اللہ عز و جل اتنی تاکید کے ساتھ کیوں بیان فرما رہے ہیں جبکہ کفار مکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ تو اس بات کے انکاری نہیں تھے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس بات کو تو انہیں یقین تھا کہ ہمیں پیدا تو اللہ عز و جل نے ہی کیا ہے. تو اللہ عز و جل پھر اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ انہیں یقین تو تھا کہ اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے ہمیں, لیکن اس کا عمل اس بات کی دلالت نہیں دیتا تھا. ان کا عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ انہیں اس بات کا علم ہے. بتوں کی پوجا کرتے تھے,
اگر ان کا عمل ہوتا تو ان کو اس بات کا علم ہوتا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جس ذات نے اس دنیا کو، اس کائنات کو بنایا ہے وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ بے شک نہ ہم نے خلقنا، ہم نے ہی پیدا کیا انسان کو من نطفۃ امشاج، ایک ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کی آزمائش کر سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سننے والا بنایا، سننے کی طاقت عطا فرمائی، بصیرا، اس کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ سننے کی ہم نے اسے اس لیے طاقت عطا فرمائی تاکہ ہماری آیات کو اور ہماری نشانیوں کو وہ سن سکے، اور دیکھنے کی اس لیے طاقت عطا فرمائی تاکہ ہماری نعمتوں کو اور ہماری جو آیات اور نشانیاں ہیں ان کو وہ دیکھ سکے۔ اور انسان جب غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں اگر انسان غور و فکر کرے تو ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ اگر انسان اپنی اس عقل سے سوچے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی کہ ایک پرندے کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک پرندہ جو تھا ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ پرندہ نظر نہ آیا اپنے لشکر میں تو پوچھنے لگے کہ ہدہد کہاں پہ ہے، آج مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو جب ہدہد واپس آیا تو ہدہد بتانے لگا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ مجھے ایک ایسی قوم ملی ہے کہ ان کی ایک ملکہ ہے، اور اس نے بیان فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ بڑے تعجب سے اس نے بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا ان کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں سے بات کر سکتے تھے اور ان کی بات سمجھ سکتے تھے۔ تو اس نے بڑے تعجب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے دیکھا وہ اللہ عز و جل کے علاوہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آگے بیان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ پرندہ کہنے لگا کہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ وہ اللہ عز و جل کے علاوہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کو کیوں سجدہ نہیں کر رہے؟ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے آسمان سے اور زمین سے، یعنی کہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے، جو زمین سے نباتات نکالتا ہے، اس کی عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی کہ ایک پرندہ ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، اس زمین سے نباتات نکالنے پر قادر ہے، جس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق کی ہے، عبادت تو اس کی ہونی چاہیے، لیکن یہ لوگ سجدے کر رہے ہیں سورج کو۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ان فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اسے سننے والا بنایا اور اس کو ہم نے آنکھیں دی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے۔ اور یہ ثبوت اور یہ چیز دیکھنے کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر اپنی ذات میں ہی دیکھے، اپنے جسم کے اندر ہی دیکھے انسان، تو جو اتنا اللہ عز و جل نے سسٹم بنایا ہے اس کو کون چلانے والا ہے؟ ہالینڈ میں ایک میوزیم ہے، نیدرلینڈز میں، ہالینڈ، وہ انسان کے متعلق انہوں نے پورا میوزیم بنایا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑا انسان انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے پیروں سے داخل ہوتے ہیں اور چلتے چلتے اس کے پھر معدے میں آتے ہیں، اور معدے میں کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے سب بنایا ہوا ہے، پھر پھیپھڑوں میں کیا ہوتا ہے، پھر وہ دماغ تک پہنچتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ اس میں چلتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ جہاں پہنچتے ہیں معدے میں پہنچتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے، اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں یہاں پہ ایسا 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 ہوتا ہے، اور دماغ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور جب وہ بتاتے ہیں تو ہر چیز میں مجہول کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے، یہاں پر ایسا ہوتا ہے، کون ہے اس کو کرنے والا؟ یہی فرق ہے مسلمانوں اور غیر مسلم کے درمیان میں کہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ کون ہے یہ کرنے والا سب کچھ۔
انسان کے اندر جو دل ہے دھڑک رہا ہے مسلسل، ایک دھڑکن اس کی جو ہے وہ رہ جائے تو انسان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. انسان کی ایک سانس جو ہے وہ رہ جائے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ سائنٹسٹ اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ مسلسل دنیا گھوم رہی ہے، اپنی خود تو نہیں گھوم رہی مسلسل دنیا. اس دنیا میں آپ کسی چیز کو گھمائیں کتنی دیر تک گھومے گی؟ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ گھومے گی لیکن پھر رک جائے گی. جب تک آپ اسے کوئی اور طاقت نہیں دیں گے، کوئی انرجی نہیں دیں گے تو رک جائے گی. دنیا مسلسل گھوم رہی ہے. کس طرح گھوم رہی ہے؟ کون ہے اس کو گھمانے والا؟ یہ ہے مراد فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ جو انسان اپنی ان آنکھوں سے کام لے گا، اللہ عز و جل کی نشانیوں پر تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، اسے اس بات کا سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ عز و جل ہی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو پھر هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اس کو راستہ دکھا دیا. اما شاکرن، 2 راستے دکھا دیے اللہ عز و جل نے. اما شاکرن، شکر گزاری کا راستہ، نیکی کا راستہ، و اما کفورا، اور برائی کا راستہ، ناشکری کا راستہ. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہدیناہ، کہ ہم نے اسے دکھا دیا اور پھر ہم نے اس کے لیے بیان بھی کر دیا کہ یہ جو راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے، یہ راستہ جو ہے یہ جہنم کا راستہ ہے. کس طرح چلنا ہے جنت کے راستے پر، کس طرح بچانا ہے اپنے آپ کو جہنم کے راستے سے. اللہ عز و جل بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہم نے اس کے لیے بیان فرما دی. اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی حدیث میں کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تمہیں ایسی روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، کہ اس کی رات جو ہے وہ بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے. اس دنیا میں آپ رات میں چاہے جتنی مرضی تیز روشنی جلا لیں لیکن صبح جیسی روشنی نہیں ہوگی، پھر بھی سورج جیسی روشنی نہیں ہوگی پھر بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دین جو ہے اس کی رات بھی ہے کنہارھا، اس کے دن کی طرح کی ہے. یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو. ہر چیز بالکل واضح کر کے بیان فرما دی اللہ عز و جل نے کہ یہ عمل کرو گے یہ عمل تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا، یہ عمل کرو گے یہ عمل جنت کی طرف لے کر جائے گا. کس طرح بچنا ہے جہنم کے اعمال سے، کس طرح بچنا ہے شیطان سے، ہر چیز اللہ عز و جل نے ہمیں بیان فرما دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ جو اسلام کا اور دین کا راستہ ہے اس سے صرف وہی ہٹے گا جو اپنے لیے ہلاکت کو اختیار کر لے گا. یہی بات ہے اللہ عز و جل نے بیان فرمائی کہ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہم نے. شکر گزاری کا راستہ اگر اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ راستہ اختیار کر لے. وہ اما کفورا، یہاں پہ اللہ عز و جل نے جب ناشکری کا ذکر کیا تو اللہ عز و جل نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ذکر اگر عربی کے مطابق ذکر دیکھا جائے تو شاکرا و اما کافرا یا شکورا و اما کفورا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا استعمال کیا تو اس کے لیے فاعل استعمال کیا کہ شاکرا، شکر ادا کرنے والا. لیکن جب ناشکری کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا، وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ناشکری کرنے والے زیادہ لوگ ہوں گے، جو کہ بات اللہ عز و جل نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمائی ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوں گے اس دنیا میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، بے حد نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جن کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر وہ مٹھائی کھا رہے تھے. ایک شخص گزرا قریب سے تو انہوں نے بلایا اس کو بھی کہ آؤ تم بھی مٹھائی کھا لو. تو وہ شخص کہنے لگا کہ لا احسن شکرہا،
کہ میں یہ مٹھائی نہیں کھا سکتا کیونکہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جس چیز کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا اس کو میں استعمال نہیں کروں گا. حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ ما احمق هذا الرجل، کتنا بے وقوف شخص ہے یہ. کہنے لگے کہ وَهَلْ يُحْسِنُ شُكْرَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَأِ، کہ کیا انسان کبھی ٹھنڈے پانی کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ انسان کو شدید پیاس لگتی ہے، انسان جاتا ہے فریج کھولتا ہے پانی نکال کے پی لیتا ہے، کولر کی انسان ٹیپ کھولتا ہے پانی پی لیتا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ انسان ٹھنڈے پانی کا بھی شکر ادا کر سکتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ، لیکن انسان کبھی اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جس کا انسان شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے نہیں کہ انسان ناشکرا ہے، ناشکری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ چیز نعمت ہے اللہ عز و جل کی. ہم یہاں پر آرام سے بیٹھ رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ بیٹھنے کو ترستے ہیں. ہم آرام سے چل پھر رہے ہیں. انسان نے کبھی سوچا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. انسان کے جسم میں ہلکی سی تھوڑی کوئی مسئلہ ہو جائے تو انسان چھوڑتا نہیں ہے اس کی شکایت کرنا، لیکن جب انسان صحیح ہوتا ہے تو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کثیر تعداد لوگوں کی غافل ہے. الصحت والفراغ، صحت اور وقت. کہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو انسان کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے اللہ عز و جل کے لیے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراغ، کہ جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، تو اس کو احساس نہیں ہوتا. لیکن جب انسان مصروف ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ کاش میرے پاس تھوڑا وقت ہوتا، میں یہ بھی کام کر لیتا. اور اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے روز ایک شخص آئے گا کہ جس نے دنیا میں اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے جنت میں ڈال دو میری رحمت کے ساتھ، میں اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت میں بھیج رہا ہوں. وہ بندہ پریشان ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا رب، میں نے تو اپنی پوری زندگی تیری اطاعت میں اور تیری فرمانبرداری میں اور تیری عبادت میں گزار دی، ابھی بھی میں آپ کی نعمت کے آپ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. اللہ عز و جل کہیں گے کہ بلا لو اسے. فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے واپس بلا لو. اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی زندگی کے تمام اعمال ایک پلڑے میں ڈال دو اور اس کی ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں ڈال دو، اور اس کی جو آنکھ ہے وہ بھاری ہو جائے گی. یعنی کہ انسان اگر پوری زندگی بھی عبادت کرتا رہے، عبادت کے سوا کچھ بھی نہ کرے، تو انسان اپنی اس ایک آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ عز و جل وہ شخص پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور اللہ عز و جل اپنی رحمت سے اسے پھر جنت میں بھیج دیں گے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان جتنا بھی شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کی وہ شکر گزاری نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہیں ان کی شکر گزاری نہیں کر سکتا. اور علماء نے یہی لکھا ہے کہ پہلا درجہ شکر کا یہی ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ یہ چیز نعمت ہے اور پھر انسان اس کا شکر ادا کرے. اور پھر علماء نے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو اس بات کی توفیق دے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بنتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارا یہاں بیٹھنا چلنا پھرنا یہ نعمت ہے، ہم نے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تو یہ چیز ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور اس پہ ایک اور شکر بنتا ہے، اور اس نعمت پہ ایک اور شکر بنتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتا مکمل طور پہ. اما شاکرا و اما کفورا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے ناشکرے لوگ ہوں گے، اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے مبالغے کا صیغہ استعمال کر کے بیان فرمایا کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر جو دو رستے ہیں
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ برا رستہ اختیار کریں گے ان کے لیے کیا ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. 3 اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان فرمائی کہ ہم نے کفار کے لیے، ناشکروں کے لیے، جنہوں نے ہمارا انکار کیا، ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، ان کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ سلاسلہ، زنجیریں، واغلالا اور توق، وسعیرا اور آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اس زنجیروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ حاقہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ خذوہ فغلوہ، کہ پکڑ لو اس مجرم کو، فغلوہ اور اسے توق سے جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ پھر ایک ایسی زنجیر میں پرو دو اس کو جس کی پیمائش اور اس کی لمبائی جو ہے وہ 70 ذراع ہوگی. 70 ذراع تقریباً 30 میٹر بنتا ہے کہ 70 ذراع لمبی جو زنجیر ہے اس سے اسے جکڑ دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اغلالا اور توق کہتے ہیں جو انسان کے گلے میں ڈالا جائے اور پھر اس کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی جکڑ دیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، توق تیار کر رکھے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ قمر میں کہ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان المجرمین فی ضلال وسعر، کہ مجرمین جو ہے وہ بہت ہی گمراہی میں اور عذاب میں ہوں گے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ قیامت کے دن، قیامت کے روز انہیں ان کے منہ کے بل گھسیٹ کر لے کر جایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. انسان اس دنیا میں اپنی کتنی عزت اور احترام سمجھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے لوگوں کے سامنے میری جو عزت ہے، جو میری ناک ہے وہ نہ کٹ جائے. قیامت کے روز پوری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب موجود ہوں گے اور سب کے سامنے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ خذوہ فغلوہ، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے منہ کے بل گھسیٹ کے لے کے جا کے جہنم میں ڈال دو. اور انسان اس دنیا میں اپنے اس چہرے کی بہت جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے، بہت احترام محترم سمجھتا ہے اس چہرے کو. اور کیا ہی بہتر ہے وہ چہرہ جو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خاک آلود ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، تاکہ قیامت کے روز اسے جھکنا نہ پڑے، تاکہ قیامت کے روز اسے خاک آلود نہ ہونا پڑے. اور صحابہ نے اس بارے میں پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے منہ کے بل چل کے جائیں گے یا کچھ لوگوں کو اپنے منہ کے بل گھسیٹ کر لے کر جایا جائے گا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، کہ جس ذات نے انہیں ان پیروں پر، ان قدموں پر چلایا ہے وہ قادر ہے کہ وہ انہیں ان کے منہ کے بل بھی چلائے. اور اس سوچنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہی فرق تھا ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں، کہ صحابہ جب آخرت کے بارے میں، جب جہنم کے بارے میں سنتے تھے کہ وہ اس کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سنا اور سن کر بس چل دیے، بلکہ تصور لے کے آتے تھے اپنے ذہن میں. اور اسی لیے پھر وہ ایسے سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے منہ کے بل چلے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ انہیں ان کے منہ کے بل بھی چلا سکے. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اور آگ کا جو عذاب ہے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اور اگر انسان سوچے تو عذاب اور شدید عذاب کے لیے تو یہ اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے لیے عذاب ہوگی، ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لیکن اللہ عز و جل نے ساتھ میں کہا کہ ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا اور توپ ڈال دیے جائیں گے ان کے گلوں میں. اللہ عز و جل ہمیں بچائے جہنم کے عذاب سے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے
نیک لوگوں کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک کار ہیں، شکر ادا کرنے والے ہیں، ان کا کیا ہوگا انجام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار، جو نیک کار ہے، ابرار جو ہے بر کی یا بار کی جمع ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے. یشربون من کأس، وہ پئیں گے مشروب، من کأس جام سے، کان مزاجها کافورا، جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. اور مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ عرب جو ہے وہ کأس صرف اسی کو کہتے ہیں جس میں شراب ہو، جس جام میں شراب ہو اس کو کأس کہتے ہیں، جس میں دودھ ہو اس کو کأس نہیں کہتے. اس لیے اگر احادیث میں آپ نے غور کیا ہوگا تو جب دودھ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کأس کا یا حدیث میں کأس کا لفظ نہیں آتا. لبن کے بارے میں قدح لبن آتا ہے کہ قدح، لبن کے بارے میں جب کیا گیا استعمال تو قدح استعمال کیا گیا. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ کأس جو ہے وہ خاص شراب کے لیے ہے. یشربون من کأس، وہ شراب پئیں گے جاموں سے، کان مزاجها کافورا، ایسی شراب جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نیک لوگوں کی جو بات شروع کی تو شروع ہی اللہ تعالیٰ نے شروع کس سے کی؟ شراب سے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کہ قیامت کے روز جنت میں شراب سے بڑی نعمتیں نہیں ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ جو کفار تھے یا اس وقت کے لوگ تھے انہیں شراب بہت لذیذ لگتی تھی اور انہیں بہت محبوب تھی شراب. اور اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ عرابی کا جو کہ آیا اسلام ایمان لے کے مکہ آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور ایمان لے کر آؤں. رستے میں کفار قریش نے روک لیا اسے اور کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ محمد سے ملنے جا رہا ہوں. کہنے لگے کفار کہ وہ تو زنا سے روکتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں زنا سے رک جاؤں گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ کفار قریش نے پھر کہا کہ وہ شراب پینے سے روکتا ہے. تو وہ بندہ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہنے لگا کہ میرے گھر میں ذرا شراب پڑی ہے ابھی، میں اسے ختم کر کے پھر آتا ہوں ایمان لینے کے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص گیا واپس گھر، اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس توفیق دے اس کی موت ہو گئی. یعنی کہ انہیں شراب اتنی محبوب تھی اور اتنی لذیذ تھی اور انہیں ایسی لذت محسوس ہوتی تھی شراب کی کہ اس نے کہا کہ میں زنا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن شراب چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اور اسی لیے اللہ عز و جل نے سب سے پہلے شراب کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں شراب دیں گے، مزاج اس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی. اور وہ مسلمان جنہوں نے الحمدللہ آج تک نہیں اس کو چکھا اور انہیں اس کی لذت کا نہیں علم، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے رب کریم نے اتنا بیان فرما دیا ہے کہ یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی لذیذ مشروب ہوگا. انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو رغبت نہیں ہے شراب کی. اللہ تعالیٰ شوق دلانا چاہ رہے ہیں ہمیں جنت کا، اللہ تعالیٰ شوق دلا رہے ہیں اور رغبت دلا رہے ہیں ہمیں جنت کی. تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کا کیوں ذکر کیا؟ مجھے تو شراب کی رغبت نہیں ہے، شراب سن کے میرے ذہن میں نہیں آتا کہ مجھے شراب پینی ہے. لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے رب نے یہ بیان فرما دیا کہ جنت میں شراب ہوگی جو کہ بہت بہترین اور بہت ہی لذیذ مشروب ہوگا. اور وہ صرف انہی لوگوں کو ملے گا جو اس دنیا میں نہیں اس کو پئیں گے. لیکن اس دنیا کی شراب میں اور جنت کی شراب میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہوگا. دنیا کی شراب بدبودار ہوتی ہے، جنت کی شراب خوشبودار ہوگی. دنیا کی شراب ناپاک ہے، جنت کی شراب پاک ہوگی. دنیا کی شراب جب انسان پیتا ہے تو انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، انسان کو سر میں درد ہوتی ہے. لیکن جنت کی شراب سے ایسا نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، کہ ایسا چشمہ ہوگا جس سے وہ یہ شراب پئیں گے جس میں کافور ملی ہوئی ہوگی. یفجرونها تفجیرا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ چشمے کو جدھر چاہیں گے اس کو بہا کر لے جائیں گے.
کہ وہ ان کو چشمے کے نزدیک آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمیں شراب پینی ہے تو ہم چشمے کے پاس جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یفجرونها تفجیرا، اپنے محل میں جائیں گے تو اپنے محل میں ساتھ لے جائیں گے چشمے کو بہا کر. اوپر جائیں گے تو اوپر اپنے ساتھ چشمے کو لے جائیں گے، نیچے اتریں گے تو اپنے ساتھ چشمے کو نیچے بہا کر لے آئیں گے. سبحان اللہ. فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں ما لا عین رأت، جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ ہی انسان کو کبھی ایسی سوچ آئی ہے، انسان کے ذہن میں بھی ایسی نہیں آئی. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں جنت میں. آخر میں ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ آیتیں پڑھیں اور جب ان کے بارے میں سنیں اور جب ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ سنی اور پھر بس اٹھ کے چلے گئے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ ہمارے اندر چینج آنا چاہیے، ہمارے عمل میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے. جب ہم یہ آیتیں سنیں اللہ عز و جل کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی رغبت دلا رہے ہیں، جہنم کے عذاب کا بتا رہے ہیں، تو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو جو ہے وہ بہتر کریں. اور یہی ہے وہ ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے بارے میں یہی چیز تھی کہ وہ عمل میں بہت آگے تھے ہم سے. محمد ابن کعب القرظی ہیں، امام تھے بہت بڑے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا علم نہ ہوتا کہ جب تم جوان تھے تب بھی تم نیک تھے اور اب تم بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے اور اب بھی نیک ہو، اگر مجھے اس بات کا نہ علم ہوتا تو مجھے لگتا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کی ہے. جتنا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہو، جتنے تم عمل کرتے ہو اور جتنا تم اس کا اہتمام کرتے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کوئی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے تم یہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہو. تو یہ تھا رد عمل جو ہم سے پہلے ہیں، اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے عمل کو سنواریں، اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ جنت ہے الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جس کا وارث ہم نے تمہیں بنایا. کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاروں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کی سزاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، جنت کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جگہ عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.